لوہے کے باکس میں بند ہو جاؤ، موت تم کو آ کر رہے گی. موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، ہر ایک کو موت کا گھونٹ پینا ہے. لیکن ہم آج اسی سے غافل ہیں. آج اگر ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ آخرت کے لیے تیاری کرو، نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ آخرت کی تیاری کرو، موت کی تیاری کرو، وہ کہتے ہیں کہ عمل تو ہم بعد میں کریں گے، ابھی تو ہم جوان ہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6420 کے اندر، میں جلدی خالی حوالے دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین فی حب الدنیا وطول الامل، کہ جتنا زیادہ آدمی بڑا ہوتا جاتا ہے، عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کی خواہشیں، اس کی تمنائیں، اس کی آرزویں، اس کی چاہتیں بڑھتی جاتی ہیں. آدمی جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کا دل جوان ہوتا جاتا ہے. کس چیز کے لیے؟ دو چیزوں کے لیے. ایک تو دنیا کی محبت اور لمبی لمبی آرزویں، لمبے منصوبے، بڑی بڑی پلاننگیں. کیا آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں معلوم جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لا تتخذوا الضیعہ فترغبوا فی الدنیا؟ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ لوگوں جائیدادیں نہ بناؤ ورنہ تمہاری دلچسپی اسی میں بڑھ جائے گی اور تم آخرت کو بھول جاؤ گے، موت کو بھول جاؤ گے، موت کے بعد آنے والی زندگی کو بھول جاؤ گے. منع فرمایا اللہ کے رسول نے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاروبار کرنا، جائیداد اختیار کرنا، زمینیں خریدنا یہ ناجائز ہے. نہیں، مطلب یہ کہ اسی کو سب کچھ اپنا مقصد نہ بنا لو. اگر تم نے اس کو ہی اپنا مقصد بنا لیا تو اپنے اصل مقصد کو بھول جاؤ گے. یاد کیجئے عین اس وقت جب پورا ملک عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں ہے اور خزانوں کے خزانے اونٹوں پر لدے ہوئے مدینہ طیبہ میں حاضر ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے کی تیاری ہو رہی ہے. عین اس وقت جب پورا عرب آپ کے ایک اشارے کا انتظار کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا اشارہ کریں ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر حاضر ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر آرام فرما رہے ہوتے ہیں. آپ کے سر کے نیچے جو تکیہ ہے وہ کھجور کے پتوں کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، خالی بدن ہے. گھر کے ایک کونے میں ایک برتن کے اندر ایک مٹھی جو رکھا ہوا ہے، دوسری طرف ایک کونے میں ایک برتن میں تھوڑا سا پانی رکھا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی یہ منظر دیکھتا ہے اور روتا ہے. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ما یبکیک، اے عمر رونے کی بات کیا ہے، تم روتے کیوں ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول ان قصرا و قیصر فیما ہما فی وانت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے زیادہ رونے کا اور کون موقع ہو سکتا ہے کہ روم و ایران کے بادشاہ جو ظالم و جابر لوگ ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی بندگی نہیں کرتے، جو فاسق و فاجر لوگ ہیں، وہ دنیا کے باغ و بہار کے مزے لوٹ رہے ہیں، ہر طرح کی راحتیں ان کو میسر ہیں، اور آپ اللہ کے آخری رسول ہو کر اس حالت میں ہیں. اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب التفسیر کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 4913 کہ اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، اے عمر کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ روم و ایران کے بادشاہ دنیا کے باغ و بہار کے مزے لوٹیں اور آخرت میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آخرت میں اللہ ہم سے خوش ہو جائے. آپ اس نبی امی کی امت ہیں جنہوں نے دنیا سے اس طریقے سے بے تعلقی ظاہر کی. آپ کو نہیں معلوم وہ حدیث؟ سنن ابو داؤد کتاب الملاحم کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 4297 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ساری قومیں، یہودی، کرسچن، نان مسلم، جتنے بھی لوگ ہیں، پوری دنیا کے لوگ وہ تمہارے خلاف ہو جائیں گے. جس طریقے سے کھانے پر بھوکے لوگوں کو بلایا جاتا ہے وہ تمہارے خلاف ویسے ہی پل پڑیں گے. فقال قائل ومن قلت نحن یومئذ، ایک صاحب نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. 125 کروڑ مسلمان اس دنیا میں بستے ہیں. بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. ولکنکم غصاء کا غصاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے اوپر جو جھاگ ہے اس کی ہو جائے گی. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَبَّةَ مِنكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ایسا بھی کرے گا تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبہ ختم کر دے گا. وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ تو بتائیے یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ تمہیں محبت ہو جائے گی بہت زیادہ دنیا سے اور نفرت ہو جائے گی موت سے۔ آج موت کے نام سے ہم کو موت آتی، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، مسلمان کو صرف اللہ سے خوف کھانا چاہیے تھا۔ تو آخر یہ موت ہم کو کیسے یاد آئے گی؟ یہ موت ہم کو کس طریقے سے یاد آتی ہے اور آ سکتی ہے؟ اس کے بارے میں دو چار باتیں بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ موت اس طریقے سے یاد آئے گی کہ آدمی اپنی آرزوؤں کو کم کر دے، خواہشوں اور تمناؤں کو کم کرے، چاہتوں کو کم کرے، عیش و آشائش اور راحتوں کی چیزوں میں تھوڑی کمی کرے، کیونکہ اللہ کے رسول نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ انسان کو اگر سونے کا ایک پہاڑ مل جائے تو اس کی خواہش یہ ہوگی کہ ایک پہاڑ اس کے جیسے اور مل جاتا، اور جب تک اس کو موت نہیں آئے گی اس کی آرزو ختم ہونے والی نہیں، اس کی خواہش پوری ہونے والی نہیں، اس کی تمنا ختم ہونے والی نہیں۔ اس لیے آرزو کم کرے اور اللہ کے راستے میں اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 10 کے اندر وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے لوگوں اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ پھر اس وقت انسان پچھتایا، افسوس کرے کہ اللہ تو نے مجھ کو مہلت کیوں نہیں دی، مجھ کو چانس کیوں نہیں دیا، مجھ کو موقع کیوں نہیں دیا کہ میں تیرے راستے میں خرچ کر کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا۔ تیسری چیز یہ ہے موت کیسے یاد آئے گی؟ موت اس طریقے سے یاد آئے گی کہ آدمی قبرستان کی زیارت کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں تو اللہ نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں فزور القبور، تم قبرستان کی زیارت کرو، انہا تذکرکم الموت، کیونکہ تم اگر قبرستان کی زیارت کرو گے تو تمہیں موت یاد آئے گی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور دنیا میں بسنے والے ان تمام مسلمان بھائیوں کے لیے بھی جو اس دھرتی کے اوپر بستے ہیں، اللہ کے کلمہ گو ہیں، اللہ کی شریعت کو مانتے ہیں، کہ ہم اس دنیا میں رہ کر موت کی تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس کا موقع نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، کہ ایک زمانہ آئے گا پوری دنیا کے لوگ وہ تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے کھانے پر بھوکے لوگوں کو بلایا جاتا ہے وہ تمہارے خلاف ویسے ہی پل پڑیں گے۔ ایک صاحب نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غثاء کا غصاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے اوپر جو جھاگ ہے اس کی ہو جائے گی۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ایسا بھی کرے گا تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبہ ختم کر دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ تو بتائیے یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ آج موت کے نام سے ہم کو موت آتی، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان کو صرف اللہ سے خوف کھانا چاہیے تھا۔ تو آخر یہ موت ہم کو کیسے یاد آئے گی؟ یہ موت ہم کو کس طریقے سے یاد آتی ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ موت اس طریقے سے یاد آئے گی کہ آدمی اپنی آرزوؤں کو کم کر دے، خواہشوں اور تمناؤں کو کم کرے، چاہتوں کو کم کرے، عیش و آشائش اور راحتوں کی چیزوں میں تھوڑی کمی کرے، کیونکہ اللہ کے رسول نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ انسان کو اگر سونے کا ایک پہاڑ مل جائے تو اس کی خواہش یہ ہوگی کہ ایک پہاڑ اس کے جیسے اور مل جاتا، اور جب تک اس کو موت نہیں آئے گی اس کی آرزو ختم ہونے والی نہیں۔ اس لیے آرزو کم کرے، اور اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 10 کے اندر وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے لوگوں اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، پھر اس وقت انسان پچھتایا، افسوس کرے کہ اللہ تو نے مجھ کو مہلت کیوں نہیں دی کہ میں تیرے راستے میں خرچ کر کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا۔ تیسری چیز یہ ہے موت کیسے یاد آئے گی
موت اس طریقے سے یاد آئے گی کہ آدمی قبرستان کی زیارت کرے